تو محنت کے نتائج نکلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے. اور قرآن کی زبان میں آپ بار بار سنتے رہے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خدا کبھی کسی مومن کا جو اس کا اجر ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرتا. مطلب آپ جو بھی اچھا کام کیا ہے، جو بھی محنت کی ہے، کبھی نہ کبھی اس کا پھل جو ہے وہ ضرور حاصل ہوتا ہے. تو اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان محنت کے ذریعے بہت سارے مشکلات پر قابو پا سکتا ہے. کامیابی کیسے، ایک اس کا عنوان ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک بک سٹال میں گئے، وہاں کتابوں کی نمائش لگی ہوئی تھی، اور ایک کارنر میں جا کر کچھ کتابیں دیکھنے لگے. اس میں ایک جگہ ایک کتبہ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنس آور آلٹیٹیوڈ. ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ہمارے آلٹیٹیوڈ کو متعین کرتا ہے. یعنی ہم کس طریقے کا رویہ اپناتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری پرواز کی سطح کیا ہے. الٹیٹیوڈ جو جتنے بلندی پہ آپ ہوتے ہیں، آپ کی جو سطح ہوتی ہے فضا کے اندر، تو ہم کس طریقے سے لوگوں سے برتاؤ کرتے ہیں، ہمارا سوچ کا معیار کیا ہے، ہمارے کام کرنے کا معیار کیا ہے، ہم چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا رویہ اپناتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوچ کی سطح کیا ہے اور کتنی معیاری ہے. پھر اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک چیز لکھی ہوئی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ماچس کی تیلی کا ایک سر ہوتا ہے مگر اس میں دماغ نہیں ہوتا. ماچس کی تیلی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک سر ہوتا ہے انسان کی طرح، مگر اس کے اندر صرف بارود ہوتا ہے، اس کے اندر جلانے والی چیز ہوتی ہے، اس میں دماغ نہیں ہوتا کہ وہ سوچ سکے. اس کا ماچس کی تیلی کا ایک سر ہوتا ہے مگر اس میں دماغ نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی تھوڑی سی رگڑ لگ جاتی ہے تو وہ جل اٹھتی ہے. اس میں دماغ نہیں ہے، ذرا سی رگڑ لگتی ہے تو فوراً نہ صرف خود جلتی ہے بلکہ آس پاس کی چیزوں کو بھی جلا ڈالتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہم انسان جو ہے وہ ماچس کی تیلی نہیں ہے. ہمارا سر تو ہے ماچس کی تیلی کی طرح، مگر اس میں دماغ ہے. اس لیے تھوڑی سی رگڑ لگنے کے ساتھ جل اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھڑکتا وہ ہے کہ جس میں صرف بارود ہے، ایکسپلوسو ہے. لیکن جس میں دماغ ہے وہ تو سوچے گا کہ مجھے اس رگڑ سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں، ہر چھوٹی بات پہ مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب مشتعل ہوتے ہیں تو خود بھی جلتا ہے آدمی، اور اس جلن میں نہ معلوم کتنوں کو اور جلا دیتا ہے. تو اشتعال انگیزی خاص طور پہ انہوں نے جو ان کی تحریر سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جو آج دنیا میں حالت ہے، اس کی ذمہ داری بھی اس نے مسلمانوں پر ہی ڈالی، کسی تیسری فوج پہ یا کسی دشمنوں پہ نہیں ڈالے. اس نے کہا یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے اور خواہ کسی اور کو قصوروار مت ٹھہرا. چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ تم اشتعال انگیز. اس نے ایک مثال دی کہ یہ اسلام نہیں ہے، اور اس میں مثال یہ دی کہ بھئی کہیں مسجد میں تراویح ہو رہی تھی تو اس دوران کوئی اور جلوس جو ہے وہاں سے نکلا، اور وہ جلوس کسی اور مذہب والے کا اپنا مذہبی تہوار تھا. تو مسلمان مسجد سے باہر نکل آئے کہ بھئی یہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا طریقہ ہے، آپ اپنا طریقہ. کہا نہیں بھئی تو یہ تو ہو نہیں سکتا، ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا آپ کو اس کے لیے. تو وہ دنگا فساد والی نوبت آپ پہنچی. اس نے کہا کہ بھئی آپ کو اگر اپنی عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی، آپ مسجد میں پڑھیں، اور اگر آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں تو پھر آپ اس ملک کی جو شہری ہے ان کے جذبات کا بھی خیال کریں. رسول کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب حضور مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے یا عبادت میں ہوتے تھے تو کفار آپ کے سر پہ آ کے چلاتے تھے، آپ کے سر پہ آ کے چلاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، آپ کی عبادت میں مخل ہوتے تھے. حضور کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن وہاں کبھی کوئی دنگا فساد پیش نہیں آیا. یہاں پہ مسجد کی گلی میں سے اگر کوئی جلوس نکلتا ہے اور
ایک شیعہ کی مسجد میں سے کے پاس سے سنی کا جلوس نکل جائے یا سنی کی مسجد کے قریب کوئی شیعہ والوں کا علم نکل جائے تو وہ گزر نہیں سکتا. اس نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے. یہ تو یہ کہ آپ بلا ضرورت اپنے اندر آپ خامخواہ کے مشتعل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے اور اپنے دین کا بھی ایک برا نام ڈالتے. اس میں جو ایک واقعہ انہوں نے ایک چیپٹر دیا ہے یہ اسلام نہیں ہے, وہ پڑھنے کے قابل ہے. قرآن حدیث کے حوالوں سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی کوئی آپ کو کتنا بھی مشتعل کرے, آپ کو مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے مذہبی کام کیے جائیے. پیغمبروں کو بھی لوگوں نے ستایا ہے تو آپ کیوں سڑک پہ نکل آتے ہیں اور کیوں اس سے ایک ایشو بنا کر اور ایک بدامنی پھیلاتے ہیں شہر کے اندر. تو یہاں بھی ان کا پیغام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں. ایک نصیحت گھریلو زندگی کے لیے بہت اچھی نصیحت ہے. یہ بینجامن فرینکلن کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے شادی کے بارے میں مشورہ دیا ہے کہ کیپ یور آئیز وائڈ اوپن بفور میرج, ہاف شٹ آفٹر ورڈس. شادی سے پہلے اپنی آنکھوں کو خوب کھلی رکھیے, مگر شادی ہو جائے تو آدھی بند کر لیجیے. بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ مطلب یہ کہ آپ شادی کرنے سے پہلے آپ اپنے اسپاؤس کی سلیکشن میں, آپ شوہر یا بیوی جو بھی آپ تلاش کرتے ہیں ان کے سلیکشن میں آپ چاہیں اتنا محتاط رہیں, خوب سوچ سمجھ کے اس کے بعد شادی کریں. مگر ایک بار شادی ہو گئی تو پھر ایک دوسرے کی جانب سے اپنی آنکھیں آدھی بند کر لیجیے. یعنی پھر آپ اپنے پرفیکشن کے معیار میں شادی کے بعد ان کو اتارنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ ممکن نہیں. پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں. عام طور پہ شادیاں جو ہے وہ ناکام کیوں ہوتی ہے؟ شادی کے فوراً بعد دیکھیں لوگ لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے نقص نکالنے میں, یا شوہر بیوی دونوں اپنا اپنا ایک معیار بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس معیار پر پورا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں ناچاکی رہتی ہے. تو وہ گھر جو عام طور پر انسان بساتا ہے سکون کے لیے, آرام کے لیے, جو زمین پر اس کے لیے ایک جنت ہوتی ہے, اگر اس گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان سکون نہ ہو تو وہ گھر ان کے لیے جہنم بن جاتا ہے. تو کہا کہ جو شادی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا, وہ کمپرومائز کا ہونا چاہیے. یعنی ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے. تو یہ بہت ایک اچھی نصیحت ہے, خاص طور پہ آپ جب فیملی لائف پہ بات کرتے ہیں اور اس کے مسائل بہت زیادہ ہمیں درپیش ہوتے ہیں تو اس پر یہ بات ہم کر سکتے ہیں. قیمت کا مسئلہ, یہ بازار کی اشیاء کی قیمت نہیں ہے. انسان جب کسی منزل کو طے کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت, اور اس میں ایک مقولہ درج کرتے انہوں نے کہا ہے کہ one who wants to conquer the Mount Everest never counts the cost of his shoes. اگر کوئی شخص ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا چاہتا ہے تو پہلے جوتے کی قیمت نہیں پوچھتا کہ جوتے کتنے کے آئیں گے. اگر اس کو ایوریسٹ پہ چڑھنا ہے تو وہ بازار میں جا کر پہلے جوتوں کی قیمت نہیں پوچھے گا کہ یہاں جس جوتے سے مجھے چڑھنا ہے وہ جوتا کتنے کا آئے گا, مطلب مجھے کتنے پیسے جوتے میں لگانے پڑیں. یعنی نو پین نو گین جسے کہتے ہیں, تکلیف نہیں ہے تو کچھ حاصل بھی نہیں ہے, محنت کریں گے تو حاصل ہے. یعنی آپ کی جتنی اونچی منزل ہے آپ اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. یہ بہت ہی واضح بات ہے. جتنا دور کا آپ کا سفر ہے آپ اتنی بڑی اور اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں. پرواز کے حوالے سے بھی آپ لیجئے, اگر آپ کو ہوائی جہاز کے حوالے سے اگر آپ کو تھوڑے اوپر کی پرواز کرنی ہے تو چھوٹی انجن اور ایک انجن سے آپ کا گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کو 30,000 فٹ کی بلندی پر جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنے پاورفل انجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بھی آپ کا نصب العین ہے اس نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں جو کچھ ہم کو انویسٹ کرنا ہے, جو وقت لگانا ہے, جو کچھ برداشت کرنا ہے, اور برداشت کے حوالے سے انہوں نے بات کہی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے حصول کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور مقصد جتنا اہم ہے
جتنا دور ہے اور جتنا بلند ہے، آپ کو اسی حوالے سے قربانی دینی پڑتی ہے، اسی کی مناسبت سے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور قربانی انہوں نے کہا کہ صرف وقت کے یا مال کے حوالے سے نہیں دینی پڑتی، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی جس کا ہم میں سے آپ سب کو تجربہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ نفسیاتی قربانیاں کتنی دینی پڑتی، نفسیاتی قربانی، سائیکولوجیکل سیکریفائس کتنی دینی پڑتی، یعنی وہ سفرنگ، وہ اذیتیں، وہ تکالیف جس کا سوائے آپ کی ذات کے کسی اور کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس وجہ سے آپ کو ناپسند کرتے ہیں کہ چونکہ آپ اچھا کام کرتے ہیں، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے کے واسطے نکلیں گے تو سارا زمانہ آپ کو پسند نہیں کرے گا، بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو نہیں پسند کریں گے، آپ کی اچھی بات کو داغدار بنا کے پیش کریں گے، آپ کے اچھے کام میں نقص نکالیں گے، آپ کی اچھی صاف ستھری شخصیت کو داغدار بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہر اعتراض کا جواب دینے بیٹھ جائیں، ہر الزام کو دور کرنے میں بیٹھ جائیں، ہر وقت آپ اپنے لباس کو دھونے اور صاف کرنے میں لگ جائیں تو اپنا کام کب کریں گے؟ تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرتا ہے کہ سب چیزیں برداشت کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اور یہ جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں الزام تراشی ہوتی ہے، کسی کی شخصیت کو بدنما کر کے یا داغدار کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو اس وقت انسان ایک بہت ہی اذیتناک صورتحال سے گزرتا ہے، اور وہ صرف وہی جانتا ہے جس پر یہ بات گزرتی ہے کہ اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات جب لوگ اس قیمت کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو سرنڈر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑ، کیا پڑھیے، ان کو نہیں پڑھیے تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جو کام کرنا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھئی، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جب بھی آپ کام کریں حال کو نہ دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں، حال کو نہ دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں، کیونکہ آپ حال کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اذیتیں بہت تکلیف پہنچائیں گی، لیکن آپ نتائج کو دیکھیں کہ آج آپ جو کام کر رہے ہیں، جو شاید آپ کے ساتھی ناپسند کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ ناپسند کر رہے ہیں یا اس کو غلط طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد آپ اس کام کا کیا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ کل ہی میں مولا کے فرامین پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے کچھ پچھلے جامع کا مولا کا فرمان بعض بزرگوں کے حوالے سے، مولا نے فرمایا دیکھو تم کام اس طرح کرو کہ آج نہیں، ایسی خدمت کرو کہ تمہاری نگاہ مستقبل کی طرف ہو۔ دیکھو آج اگر نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا دیکھو پیر صدرالدین اگر اپنے زمانے کی فکر کرتے تو امام کبھی بھی ہندوستان نہیں آ سکتے۔ دیکھیے یہ فرمان جو ہے وہ تقریباً 100 سال پرانا فرمان ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ پیر صدرالدین اگر اپنے زمانے کی فکر کرتے تو امام کبھی ہندوستان نہیں آ سکتے۔ پیر صدرالدین کا زمانہ اور امام کے ہندوستان آنے کے زمانے میں تقریباً 500 سال کا فرق ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پیر صدرالدین اپنے زمانے کی فکر کرتے، اور پیر صدرالدین نے اپنے زمانے میں اپنے گنانوں میں فرما دیا ہے کہ میرے مولا ایک دن ہندوستان ضرور آئیں گے، امام ایک دفعہ ہندوستان ضرور آئیں گے، یہ تمام گنانوں میں فرمایا گیا ہے۔ لیکن امام نے اگر وہ اپنے زمانے کی فکر کرتے، کیونکہ جب آپ دعوت کرتے ہیں تو انیشلی آپ کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کامیابی تو صدیوں کے بعد جا کے حاصل ہوتی، تو کہا جو بھی کام آپ کریں مستقبل کو سامنے رکھیں۔ جس طرح کہ انسان بیج بوتا ہے تو بیج بونے کے ساتھ فوراً اسے پھل حاصل نہیں ہوتا، پھل حاصل ہونے میں کافی لمبا وقت لگتا ہے۔ تو جو بھی ہمارا نصب العین ہے جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور قیمت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے ہم آگے نکلے۔ بلند پروازی ایک بہت اچھی مثال انہوں نے ایک ہوائی جہاز سے دیا ہے۔ جاپان ایئر لائن کا ایک ہوائی جہاز جو ہے وہ 12 اگست 1985 کو ٹوکیو سے اڑا اور اسے 1 گھنٹے میں اوساکا پہنچنا تھا۔ پرواز کر رہا تھا، رفتہ رفتہ اس میں کچھ خرابی پیدا ہوئی اور پائلٹ نے یہ محسوس کیا کہ جہاز جو ہے وہ
اپنی بلندی کھو رہا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے سطح اس کے ہاتھ سے چھٹتی جا رہی ہے اور وہ نیچے اترنے لگا, اور نیچے اترتے اترتے 8-9 ہزار فٹ کی بلندی پہ آ گیا تو ایک پہاڑ سے ٹکرا کے اور ختم ہو گیا. یہ ایک واقعہ ہے. اس سے نصیحت انہوں نے یہ حاصل کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی پرواز کی ایک سطح ہے, اور ہم جتنی بلندی پہ پرواز کریں گے, ہم اپنے کام کے لحاظ سے, اپنی سوچ کے لحاظ سے, ہم جتنا بلند رہیں گے اتنا سیف ٹریول کر سکیں گے. اور اگر ہم نے اپنی سطح کھو دی ہے اور ہم اپنی سطح سے نیچے اتر آئے ہیں تو لوگوں سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے گا اور ہم پاش ہو جائیں گے. تو یہ سطح جو ہے وہ اپروچ کی سطح ہے. یہ سطح جو ہے وہ رویے کی سطح ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, اپنا کام کیے جا رہے ہیں, لیکن کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس طرح پہلے بھی ایٹیٹیوڈ اور الٹیٹیوڈ کا ذکر آیا تھا, ہمارا جو رویہ ہے, ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اتنا بلند ہو کہ جو ہمارے چلنے کے لیے, پرواز کے لیے مناسب ہو اور اس میں کوئی خطرہ نہ ہو. اگر ہم خود یعنی اپنے معیار سے گر گئے, اپنی سوچ میں نیچے آ گئے, تو جو لوگ عام طور پہ نیچے ہی پرواز کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو جائے گا اور ہمارا کام نہیں ہو سکے گا. ایک مثال انہوں نے ٹریولنگ کے حوالے سے دی, سادہ حل اس کا نام دیا ہے. ایک صاحب نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ کسی گاؤں میں سفر کر رہے تھے جہاں پہلے زمانے میں آندھی بہت آتی تھی. تو ہم جب ایک گھوڑے گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو اچانک تیز آندھی آئی. تو اس نے کہا کہ بھئی میں آندھی سے بچنے کے لیے, کیونکہ تیز ہوا چل رہی تھی, آندھی سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑے درخت کے سائے میں چلا گیا. جب درخت کے سائے میں گیا تو فوراً وہ گھوڑا گاڑی والا جو تھا وہ بھاگ کے میرے پاس آیا کہ بیوقوف تم کیا کر رہے ہو, اپنے مرنے کا سامان کر رہے ہو, چلو میرے ساتھ. تو اس کو لے کے اور کھیت میں زمین پہ لٹا دیا کہ تم لیٹ جاؤ یہاں پہ. جب آندھی گزر گئی تو دیکھا کہ جس درخت کے سائے میں وہ کھڑا تھا, جا کر آندھی سے بچنے کے لیے وہ درخت اکھڑ گیا ہے. کہا بیوقوف, آندھی میں کبھی ان درختوں کے سائے میں نہیں جایا جاتا ہے, آندھی سے بچنے کے لیے درختوں کا سہارا نہیں لیتے, زمین پر لیٹ جاتے ہیں. کہا ان آندھیوں میں بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں, گھاس پھوس جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب بڑے بڑے طوفان آتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں اکھڑ جاتی ہیں, ان میں سے اس میں چھوٹی چیزیں ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے. یعنی وقت آنے پر جس کو ہم کہتے ہیں لائی لو, مولانا حاضر امام کے فرمان میں بھی ہے. جب پاکستان میں معاشی بحران تھا اور انٹرنیشنلی بحران چل رہا تھا مالی حالت میں, تو امام نے فرمایا تھا لائی لو, ذرا نیچے ہو جاؤ, ضرورت پڑے تو اپنے معیار کو, امام نے فرمایا آپ زندگی کے معیار کو نیچے لے آؤ تاکہ تم بچ سکو, سیف رہ سکو. بعض اوقات جب بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں, بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں, تو بڑی بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. جب ہم ہائی پروفائل ہوتے ہیں کبھی غیر ضروری طور پہ, تو ہم تبدیلیوں کی زد میں آ جاتے ہیں. ضرورت پڑنے پر اپنے معیار کو مولانا نے فرمایا نیچے لے آؤ, تو اس سے تم ان آندھیوں سے بچ سکتے ہو. تو اس میں یہ نصیحت دینا چاہیے کہ وقت آنے پر اپنے آپ کو آپ زمین کی سطح پہ لے آئیے تاکہ آپ آندھی سے بچ سکے. جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کوئی اس کا مستقل عنوان نہیں ہے, ہر واقعے کے اندر اپنی اپنی نوعیت کی تعلیم موجود ہے. اقوام متحدہ کی منشور کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے. تو اس سے پہلے یہ واقعہ ہے, زندگی کو دیکھنے کے حوالے سے, پر امید طور پر زندگی کو دیکھنے کے حوالے سے انہوں نے ایک انگریز شاعر کا ایک شعر کا حوالہ دیا جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ٹو مین لک آؤٹ تھرو دا سیم بارس, ون سیز دا مڈ اینڈ ون دا اسٹارس. ٹو مین لک آؤٹ تھرو دا بارس, ون سیز دا مڈ اینڈ ون دا اسٹارس. دو افراد نے, دو آدمیوں نے ایک ہی کھڑکی سے باہر دیکھا, ایک نے کیچڑ دیکھا اور دوسرے نے ستاروں کو دیکھا.
ایک کھڑکی میں 2 آدمی کھڑے تھے. ایک کی نگاہ جو تھی وہ کیچڑ کی طرف تھی اور دوسرے کی نگاہ ستاروں کی طرف تھی. دیکھنے میں اور واقعات کے نتائج نکالنے میں کتنا فرق ہے. اس نے ایک فارسی شعر کا حوالہ دیا کہ تفاوت است میان شنیدن من و تفاوت است میان شنیدن من و تو غلق باب و منم فتح باب میشنمم. دروازے کی آواز آئی, پتہ نہیں چلا کہ دروازہ کھلا ہے یا بند ہوا ہے. تو نے سمجھا کہ بند ہوا ہے, میں نے سمجھا کہ کھلا ہے. کئی انسان کے دیکھنے میں فرق ہے, سوچنے میں فرق ہے, سوچ میں کتنا فرق ہے. جس طرح ایک اور مثال دیتے ہیں کہ 2 آدمی ساتھ بیٹھے گلاس میں سے کچھ پی رہے تھے, تو دونوں کا گلاس جب آدھا خالی ہوا تو ایک نے افسوس کے مارے کہا کہ میرا گلاس آدھا خالی ہو گیا ہے. دوسرے نے شکر کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے کہ میرا گلاس ابھی آدھا بھرا ہوا ہے. دونوں کی آدھی زندگی گزر گئی ہے. ایک جو ہے وہ رو رہا ہے کہ میری آدھی زندگی گزر گئی, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے شکر ہے اب میرے پاس آدھی زندگی اور ہے, میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں. مولا کا جو فرمان ہے کہ آپ میں سے وہ جو بوڑھے ہیں اور جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے, تو امام نے فرمایا کہ آپ کبھی بھی اتنے بوڑھے نہیں ہیں. ہر دن زندگی سے بھرپور طور پر جینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی